السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب صد احترام سامعین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہوا ہے، جس کی آج پہلی رات یعنی طاق رات ہے، 21ویں رات ہے۔ آج کی رات یہاں کئی خوشیاں جمع ہیں۔ تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل بھی ہے، اور محلے کے 4 بچوں نے قرآن مجید جو ہے اس کو مکمل کیا ہے، حفظ کیا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم لوگ اکٹھے ہیں۔ 10-15 منٹ بات ہوگی، زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی۔ میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہم سب کو بنایا ہے، اور اللہ کی ذات نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے بندو، تم کس طرح زندگی گزارو تو تمہاری زندگی بہترین زندگی ہے۔ اپنی زندگی کو، اپنے رہنے سہنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے شب و روز کو، اپنے گھر کو اور اپنے باہر کو کس طرح تم عمدہ بنا سکتے ہو۔ قرآن مجید کے اندر عام طور پر اللہ تعالیٰ مردوں کو احکام بیان فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی خاص جگہ پر خاص موقع ہوتا ہے، مردوں کے لیے خطاب ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی خطاب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں نے شکوہ بھی کر دیا تھا کہ ہمیں خطاب اللہ تعالیٰ کا بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے سورۃ احزاب 22واں پارہ، دوسرا رکوع پارے کا اس کی پہلی آیت، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کی ذات نے 10 دفعہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اس آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ کر کے عورتوں کی دلجوئی کی ہے۔ تو وہ خاص جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے بھی خطاب فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے بھی خطاب فرما رہے ہیں، ان میں سے ایک جگہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو خطاب کیا ہے۔ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو ایمان والا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جو اچھے اعمال کرے گا، من عمل صالحا، جو اچھے اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، تو قرآن نے فرمایا کہ فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ، عمدہ اور اچھی زندگی بنا دیں گے۔ ایمان کے بعد اچھے اعمال۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟ اچھے اعمال اس کی بڑی تفصیل ہے۔ کسی اچھے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ حکم فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو چیزیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی، جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، اے جابر کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چھوٹا جس کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ کیا قبولیت والا درجہ بنا لے۔ اعمال صالحہ کیا ہیں جس کے ساتھ زندگی انسان کی اچھی ہو جاتی ہے؟
گھریلو زندگی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اس کا رہنا سہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اپنے والدین کی تابع داری کرے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اور اہلیہ محترمہ جو ہے ان کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرے، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اور پھر جب اپنی عملی زندگی کے اندر جائے، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ کرے، سچ بولے، دیانتداری کو اختیار کرے، امانت کو اختیار کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، جہاں ترکے کی تقسیم ہے بہنوں کا پورا حق دے، بیٹیوں کو پورا حق دیا جائے۔ یہ اعمال صالحہ ہیں جس کو اللہ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات گرامی کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان اعمال صالحہ میں سے ایک صالح عمل، اچھا عمل آدمی کی اولاد ہے اور نیک اولاد ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو یہ نیک اولاد اس کے لیے کام آئے گی۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے یہ تلاوت کریں گے، والد گرامی کو ثواب ملے گا، والدہ محترمہ کو ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال صالحہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جب دنیا سے انسان چلا جائے گا تو ان اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا اجر اور ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ ان میں سے ایک ولد صالح یدعا لہ، جو انسان کا بیٹا ہے نیک، جو انسان کی بیٹی ہے نیک، وہ نماز پڑھے گی، اپنے ابا کے لیے امی کے لیے دعا کرے گی، اس کا ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائی، گناہ والی باتوں سے اپنے کو بچانا ہے اور اپنی زندگی کے اندر عمدہ، اچھے، نیک اور صالح جو ہے وہ اعمال ان کو اختیار کرنا ہے۔ اعمال صالحہ کی تشریح قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اس کی تفصیل آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے اندر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے ساتھ طاق رات میں وعدہ کرتے ہیں، اعمال صالحہ جو گزشتہ ہم سے کوتاہی ہوتی رہی، ہم زندگی بھر انشاءاللہ تعالی کبھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ عبادات ہیں، اور پھر معاملات میں سچائی، دیانت، امانت ہے، پھر اخلاقیات کے اندر پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا ہے، دوست اور تعلق والوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی کسی کی جانب سے تکلیف ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو درگزر اور معاف کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرنا ہے، اپنے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں عجز و انکساری کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ قبول کرنے والے، میرے اللہ سننے والے ہیں، اور اپنی درخواست کو پیش کریں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو بندہ اپنی باتیں اور اپنی چیزیں اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا جو ایمان والا آدمی ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ اور عمدہ زندگی بنا دیں گے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی اچھی بنتی ہے۔ انشاءاللہ ہم زندگی بھر پوری کوشش کریں گے جتنے اچھے اعمال ہیں ہم ان کو کریں اور برے کاموں سے اپنے کو بچائیں۔ تاک رات میں تکمیل قرآن پاک میں ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ برے اعمال سے ہمیں بچا لینا، اچھے اعمال، صالح اعمال اس کی توفیق نصیب فرمانا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما۔ حافظ صاحب کا قرآن مجید پڑھنا اور سارے نمازیوں کا
قرآن مجید سننا اے اللہ قبول اور منظور فرما۔ اے کریم ایک ایک لفظ پر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب کے بارے میں بتایا ہے پڑھنے والے کے لیے اور اے اللہ سننے والے کے لیے، اس اجر کا اور ثواب کا اے اللہ فیصلہ فرما دیجیے۔ قرآن کی برکت سے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے لیے تنگیوں میں راستے پیدا فرما، وطن عزیز پر اپنی مہربانی فرما، ہمارے دشمنوں کو اے اللہ ناکام فرما دے، عالم اسلام پر اپنی مہربانی اور کرم فرمائیے، ظالموں کو اے اللہ، خون خواروں کو، انسانیت کے دشمنوں کو اے اللہ، انسانیت کے قاتلوں کو اے اللہ، اس زمانے کے فرعون اور دجالوں سے پوری انسانیت کو اے اللہ بچا لیجیے، ان کی طاقت اور قوت کو نیست و نبود کر دیجیے، ان کے اسلحوں کو نکارہ کر دیجیے اور ان کے فوجیوں کے حوصلوں کو پس کر دیجیے، اے اللہ ان کی ناکامی کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑ دیجیے، وطن عزیز پر، پاکستان پر اپنی مہربانی اور رحمت نازل فرمائی، اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جس جس تکلیف اور بیماری میں ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، بہنیں اور بیٹی جو آرزوئیں لے کر تیرے گھر میں آئی ہیں اللہ، دنیا اور آخرت کی ساری آرزوئیں پوری فرما دیجیے، بے اولاد ہیں تو اولاد نصیب فرما، شادیوں کے معاملات ہیں تو اے اللہ عزت والا، جوڑ والا اے اللہ رشتہ اس کا انتظام فرما، کام کاج کے اندر بندش ہے، رزق حلال کے اللہ دروازے کھول دیجیے، اے اللہ خوشی اور خوشحالی والی زندگی اے اللہ ہمیں نصیب فرمائیے، آپ نے 2 عشرے دیے ہیں اے اللہ، آخری عشرہ بھی رمضان کا نصیب فرما دینا، اے اللہ آپ نے سردیاں دکھائیں اور گرمیوں کی ابتدا ہے، اے اللہ بھرپور گرمیاں بھی ہمیں دکھا دینا، اے اللہ حج نصیب فرما دینا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، مسلمان مرد عورتیں، فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے عزیز جہاں بھی ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، اے اللہ ان کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ ان کے لیے خوشیوں کے سارے انتظام کرنا، اے اللہ ان پر اپنی مہربانی اور اپنا کرم اور فضل جو ہے ان کو نازل فرمانا، بچے ہیں تو ان کو نیک اور صالح بنا، جوان ہے تو اے اللہ ان کو اپنی جوانیوں کی حفاظت نصیب فرما، بزرگ ہیں تو صحت کے ساتھ اے اللہ ان کی زندگی کے اندر برکت فرما، ہماری محفل کو اور مجلس کو قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بھلائی کی جتنی باتیں مانگتے رہے اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، جن چیزوں سے شر والی آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے، پھر عرض کرتے ہیں جتنے حاضرین ہیں سب کی اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، دعائیں قبول فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔